نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جب ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں مکمل ایک صورت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازل کی، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فضیلت کے لیے کافی ہے کہ یہ 5 بڑے اولو العزم من الرسل قرآن مجید میں کہا گیا، 5 بڑے اولو العزم من الرسل، یعنی کہ جتنے صحابہ اکرام دنیا میں آئے ہیں تو لگ بھگ تعداد بتائی جاتی ہے کہ بھئی وہ 1,24,000، بعض علماء کے پاس وہ حدیث ضعیف ہے لیکن بہت سارے محدثین نے اس کو صحیح کہا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک جگہ پر اس کو حسن کہا، تو بہت سارے محدثین کے پاس، اور یہ سارے انبیاء کی فہرست ہے۔ اس میں سے رسول، اس کا مطلب نبی الگ ہے اور رسول الگ ہے، رسول کا مرتبہ ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ ویسے علماء کرام نے اس بارے میں گفتگو کی کہ آخر نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ العقیدہ الطحاویہ میں امام ابن ابی العز الحنفی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور بہت بڑے ایک اسکالر گزرے ہیں جن کی کتاب جنہوں نے تشریح کی ہے شرح العقیدہ الطحاویہ، یہ کتاب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، یہ کتاب عمر آباد میں سارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس کتاب کے اندر انہوں نے کئی فرق بتائے ہیں، علماء کرام نے لگ بھگ 7 فرق بتائے ہیں نبی میں اور رسول میں فرق۔ اب اکثر ہمارے پاس یہ مشہور ہے کہ رسول اس کو کہتے ہیں کہ جس کو شریعت دی گئی، لیکن یہ ڈیفینیشن بھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے قبول نہیں کیا، کہا کہ جن کو نئی شریعت ملی وہ رسول ہے، جن کو شریعت نہیں ملی وہ نبی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ ڈیفینیشن بھی قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ سورہ مریم سورہ نمبر 19 کے آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، جبکہ ایسا تو ہم کو تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نئی شریعت دی گئی ہو، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کو رسول اور نبی کہا گیا، اس کا مطلب رسول اور نبی میں کچھ اور ڈفرنس ہے، کوئی اور فرق ہوگا۔ کسی نے کہا کہ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ اپنی باقاعدہ تبلیغ و حجت کر جاتے ہیں، یعنی پوری بات بتا جاتے ہیں، لیکن نبی جو ہوتے ہیں ان کا مشن جو ہے وہ مخصوص جگہ کے لیے ہوتا ہے، مکمل طور پر بات جو ہے ان کی بات پھیل نہیں پاتی۔ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، ایسی بات بھی صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال الگ الگ فرق بتائے، لیکن سب سے بیسٹ جس کو ابھی تک علماء کرام نے تسلیم کیا ہے وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اور رسول میں فرق صرف ایک درجے کا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے 10th کیا، اس کے بعد آپ نے انٹر کیا، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بھائی پہلے 10th کیا، اس کے بعد وہ آدمی انٹر میں گیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول ہونا ضروری نہیں، یعنی جو بھی رسول بنتا ہے وہ پہلے نبی بنتا ہے، اور نبی بننا اس کے لیے ضروری ہے، گویا کہ رسول کے اندر نبی بننا بائی ڈیفالٹ شامل ہے، گویا کہ ایک درجہ زیادہ مل گیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول ہے تو بائی ڈیفالٹ وہ نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، لیکن اگر آپ نبی کہتے ہیں تو رسول ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اب یہاں پر آپ کو قادیانی، اب یہ سعید آباد کے اطراف میں قادیانی کافی پھیلے ہوئے ہیں، اور آپ کو چوکنا رہ کے لائف گزارنا، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ باطل فرقوں کے بارے میں اگر آپ تیاری نہیں کریں گے، میدان چھوڑ کے بھاگیں گے آپ، نہیں تو ہمارے بچے بھاگ جائیں گے، تو ہم کو اور ہمارے بچوں کو ٹرین کرنا پڑے گا۔ اگر آپ دلی جاتے ہیں لوٹس ٹیمپل میں تو آپ کو بہائی فرقے ملیں گے۔ جب ہم بیانوں کے دوران صرف بیان جو ہے یہ کوئی شاعری کی محفل نہیں ہوتی ہے کہ اس کے اندر واہ واہ ہو جائے یا کوئی لفاظی ہو یا کوئی تقریری فن دکھایا جائے، بیان کا مقصد ہوتا ہے کہ ڈیبنک کرے، اڑائے وہ باطل کے جو پراخچے ہوتے ہیں، باطل جو لا کر بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، باطل جو فرقے قرآن اور صحیح حدیث کو لے کر مس یوز کرتے ہیں، آڈینس کو اتنا بیدار کیا جائے کہ وہ لوگ باطل فرقوں کو جگہ جگہ پر ان کو جو ڈھیر کرتے رہے، تاکہ یہ فتنے ہمارے گھروں تک نہ جائے۔ تو بیانوں کے ساتھ ساتھ وہ علم بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے جس کو کہتے ہیں مجادلہ، یعنی مجادلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسکنسپشن توڑے جائیں، اعتراضات توڑے جائیں، ایلیگیشن کو گرایا جائے، باطل پرست جو نئے نئے سوالات لاتے ہیں ان سوالات کو اڑا دیا جائے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے میں آپ کے سامنے کہ ہمارے سعید آباد کے اطراف میں قادیانیوں کی کثرت بڑھتے جا رہی ہے، خاص طور سے اگر آپ یہ منڈی کی طرف نکل جائیں گے تو باقاعدہ کئی گھر جو ہے متاثر ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اسی طرح غفلت کا شکار رہیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ گھروں میں ہمارے بچے، ہمارے نواسے، ہمارے پوترے بھی قادیانی ہو جا سکتے، کیونکہ وہ جو بنے ہیں ایسا نہیں کہ پہلے سے بنے ہوئے، پہلے وہ مسلم ہی تھے، پہلے وہ سنی تھے، پہلے وہ عقیدے کے ماننے والے ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز پڑھنے والے تھے، وہ مسجدوں کو آتے نہیں ہیں، انہوں نے اپنی الگ مسجد بنا لی، انہوں نے اپنا الگ عیدگاہ بنا لیا۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب غفلت کی زندگی گزارتے ہیں آپ، قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں، خالی برکت کے لیے قرآن مجید پڑھ لیا، حدیث برکت کے لیے پڑھ لی، علماء کرام کے بیانات سن لیے صرف ثواب لینے کے لیے۔ کیا ثواب لینے کے لیے قرآن مجید صرف کیا اسی لیے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے؟ ہمارے اکثر لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں ثواب لینے کے لیے، جبکہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔
सवाबन लिन्नास नहीं है इसके अंदर कि लोगों को सवाब देने के लिए। सवाब तो मिलेगा इंशाल्लाह, सवाब तो मिलेगा, और वो तो अल्लाह ताला तो सवाब तो नेकी नेकी लिख देंगे आपके लिए। अगर आप खाली अलिफ कहेंगे तो आपको जो है 10 नेकियां मिल जाएंगी, वो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला देंगे। लेकिन असल एक मकसद भी है, और एक मकसद जो हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत, गाइडलाइन, जो भटक रहे हैं उनको सही रास्ते पर लाना। तो उसके लिए समझना पड़ेगा, जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम किसी को हिदायत का जरिया ही नहीं बन सकते। तो समझने की, अब खादियानियों से जब तरकारी लेने जाता हूं तो वहां पर कोई ना कोई खादियानियों से मुठभेड़ होते रहती है। तो वहां पर वो लोग कहते हैं आप लोग जो है हमारे गुलाम अहमद खादियानी साहब को नबी क्यों नहीं मानते, जबकि आपके कुरान मजीद में लिखा हुआ है, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 का आयत नंबर 40 में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, आपको क्या नुक्ता मिल गया? तो वो लोग कह रहे हैं कि माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खातमुन नबीय्यीन है, यानी नबियों का इख्तिताम हुआ, अभी रसूलों का नहीं। अब देखिए कैसा शोभादार, आखिरी नबी का सिलसिला खत्म हुआ कुरान मजीद के साथ, रसूलों का थोड़ा ही सिलसिला खत्म हुआ। यही सेम सवाल मुझे जो जब मैं लोटस टेम्पल गया तो वहां पर जो है हर मजहब का आदमी, थोड़ा तो कोई बाइबल पढ़ रहा है, थोड़ी देर के बाद कोई भगवत गीता पढ़ रहा है। एक आदमी मिस्र से उसको लाया गया, वो आता है कुरान पढ़ता है, कहते हैं भाई यहाँ पर सारे मजहब के लोग मिलजुल कर रहेंगे, वहदतुल अदियान नॉट एक्सेप्टेबल, यानी किसी भी कॉज पर इस्लाम में इसको कबूल नहीं किया जाएगा कि सारे मजहब सेम है, ऐसा बिल्कुल गलत अकीदा है। लेकिन एक ऐसे भी, इसको कहते हैं बहाई फिरका, यानी सारे मजहब का कॉकटेल बनाकर उन्होंने एक मजहब बनाया, और दुनिया के एक्सपेंसिव एरिया में इनके जो है जगह, ऑस्ट्रेलिया में आप जाएंगे तो जजीरे पे इनका बना हुआ था, बड़े खूबसूरत इमारतें बनाते हैं, लोग सयाहत और विजिट और घूमने के बहाने आते हैं, लेकिन उनके माइंड को लोग करप्ट करके छोड़ देते हैं। अगर हम बगैर तैयारी के रहेंगे, सिर्फ कुरान मजीद तोते के साथ पढ़ेंगे, तो ये फिरके हमें खा के निकल जाएंगे, फिर तो ऐसा तो नहीं होगा। समझना पड़ेगा वो कौन सी आयत है जिसके लिए लोग फिरा दे रहे हैं, हमारे नौजवानों को फिरा दे रहे हैं, हमारे अकीदे से बाहर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए हमको टाइम देना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो वहां पर भी यही सवाल, मैंने जब वो पूरा सेशन हो गया मैं सुनते रहा, फिर उसके बाद वो बहाई फिरके मिस्र से कहा भाई मैं इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा भाई आप इधर किधर, अरबी में गुफ्तगू हुई, तो उस आदमी ने भी अरबी में कहा मैं मिस्र से आया हूँ, पहले मैं मुस्लिम था, बहुत ही तौहीद पर था, लेकिन जो है बाद में जब बहाई फिरके का मैंने रिसर्च किया तो मुझे इत्मीनान हो गया, तब से मैंने सर्विस देने का फैसला किया। अब मैं जो है वक्फ कर चुका अपनी लाइफ को, अपनी पूरी जवानी को मैं वक्फ कर चुका हूं, इसको फैलाते रहूंगा। हमारे नौजवान लाइफ वक्फ नहीं कर रहे आज, हमारे नौजवान, हमारे लोग मुसलमान टाइम नहीं देते, बहुत कम टाइम, एक आधा घंटा पौ घंटा बस दे लिए, वो भी क्या है किसी का दिल रखने। वहां लोग लाइफ लगा दे रहे बातिल को फैलाने। तो मैंने पूछा भाई आपका क्या ख्याल है, तो उसने भी वही आयत कोट कर दी, सूरह अहज़ाब सूरह में 33 आयत नंबर 40, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। खातमुन नबिय्यीन कहा गया, नबियों का सिलसिला खत्म हुआ, रसूलों का सिलसिला तो खत्म नहीं हुआ, ये रसूल थे। अब इसका जवाब हमारे पास इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही प्यारे तरीके से दिया, कहा कि कोई रसूल बनने के लिए पहले क्या बनना जरूरी है, नबी बनना जरूरी। जब तक कोई नबी नहीं बनेगा तो रसूल कैसे बनेगा? एक आदमी 10th लिखेगा तो उसके बाद इंटर लिखेगा, यानी कोई आदमी 9th है, कोई आदमी 10th है, एक सिलसिला है। जैसे आप कहते हैं भाई ये करेगा तो फिर उसके बाद ये करेगा, तो एक सिलसिला होता है। तो इसी तरीके से पहले नबी माने नुब्बिआ, खबर दी गई, रसूल माने पहुंचाना। अगर मिला ही नहीं तो पहुंचाएगा क्या बेचारा? खाली घड़े में से क्या निकलेगा? घड़े में कुछ पानी रहेगा, आपने घड़े में पानी भर के रखा, उसके बाद सुराही पलटाएंगे तो इधर से कुछ निकलेगा, इधर से आया ही नहीं तो इधर से क्या निकलेगा? नबी माने जिसको खबर दी गई, रसूल माने पहुंचाने वाला। नबी नहीं बने तो रसूल कहां से बनेंगे? तो ये मरहला पहले पूरा होगा तो वो मरहला बाद में होगा। तो ये मरहले के दरमियान, यानी हर रसूल बाय डिफॉल्ट नबी होता है। अगर ये कह दिया गया कि खातमुन नबीयीन, यानी अब भाई 10th का सिलसिला ही खत्म है, इस साल जो है 10th के एग्जाम ही नहीं हुए, तो एक आदमी अगर कहेगा कि मैं इंटर में हूं तो बोलेगा भाई साल 10th का एग्जाम ही नहीं हुआ, फिर इंटर में तुम कहां से आ गए? तो यह अल्लाह ताला ने कहा नबी का सिलसिला ही खत्म। तो वो आदमी जो है फिर मिसाल देने की कोशिश करता है, कहता है देखो भाई ये लोटस टेम्पल है ना, हाँ है, तो यहाँ का जो मेन दरवाजा, मैंने उसको मिसाल देकर समझाया कि भाई अगर आपने बाहर का मेन डोर बंद कर दिया और आप लोग अंदर में जो है रहते हैं और एक रूम में जो है दरवाजा आपका खुला हुआ है, लेकिन बाहर के लोगों को आप कहते हैं कि मेन डोर ही बंद हो गया, तो फिर मैं अंदर आना मेरे लिए इजाजत नहीं। अगर मैं अंदर आया दीवार फलान के अगर आया तो आप बोलेंगे भाई गलत काम कर रहे हैं, तो मेन डोर ही बंद हो गया तो आप इधर के डोर का आप सवाल नहीं कर सकते। क्या मेरे लिए मुमकिन है कि कल आप कब बंद रहता है? तो उन्होंने कहा कि फला तारीख को बंद रहता है। अच्छा, उस दिन में अगर दीवार से चढ़ के आके तुम्हारे घर में घुस गया तो तुम इजाजत देते क्या? नहीं देते, रूल के खिलाफ है। तो वैसे ही नबी नहीं है तो रसूल कैसा होते? तो उसने कहा कि ऐसा करो, मेरे पास ज्यादा इल्म नहीं है, हमारे उस्ताद से आप डिबेट कर लो। यानी मतलब यह है कि उसको शक में डाल देना कम से कम,
कम से कम आप इतने लेवल पर तो आइए कि अगर वो हिदायत पर ना आए तो कम से उसको कंफ्यूज तो कर दो, आज नहीं तो कल हो सकता है वो आदमी फिर इस्लाम की तरफ आ जाए। ये लेवल पर तो आपके पास इतना इल्म होना चाहिए। तो मैंने ये टॉपिक क्यों छेड़ा, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम नबी है, फिर उसके आप कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम रसूल है, तो एक सवाल उठ सकता है कि भाई नबी और रसूल में कुछ फर्क है क्या। तो मैंने आपके सामने रख दिया कि ये मरहला नबी का, उसके बाद का मरहला रसूल का। जैसे आप कहते हैं मोमिन एक मरहला, मुस्लिम से आगे का मरहला होता है मोमिन। जब भी मोमिन कहेंगे तो बाय डिफॉल्ट मुस्लिम है, लेकिन हर मुस्लिम मोमिन होना जरूरी नहीं है। तो बिल्कुल ये अरबी जबान में ऐसा होता है, एक लेवल के लिए एक टर्मिनोलॉजी होती है, उसके आगे के लिए एक टर्मिनोलॉजी होती है। ये अरबी का स्टाइल है, कुरान मजीद का स्टाइल है। नूह अलैहिस्सलाम को पहला रसूल कहा गया। जब क़यामत के दिन सिफारिश के लोग इधर उधर भटकेंगे जाएंगे, भाई हमारे आप कह दीजिए कि सिफारिश का दौर शुरू किया जाए, सिफारिश का सिलसिला शुरू किया जाए, हिसाब व किताब शुरू किया जाए, तो हर नबी क्या कहेंगे, नफसी नफसी। तो आदम अलैहिस्सलाम के पास जब सब लोग जाएंगे तो वो क्या कहेंगे, इतु नूहन अव्वल रसूल, तुम आओ नूह अलैहिस्सलाम के पास, वो पहले रसूल है। इससे पता चला सही बुखारी की इस रिवायत से कि पहले रसूल कौन थे, नूह अलैहिस्सलाम, और आखिरी नबी और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, अब आपके बाद कोई रसूल आने वाला नहीं है। ये बहुत ही क्लियर हमारे बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। और ये लोग क्या करते हैं, खातमुन नबी, अब एक नया, फिर मैं जब लंदन गया तो वहां पर कुछ जगहों पे जो डिस्कशन हुआ तो लोग कह रहे शेख यहाँ पर ये लोग हमें कंफ्यूज करे, कह रहे खातमुन नबीन का माना लास्ट का नहीं है, खातमुन का माना है अफजल। तो मैंने उनको सिंपल समझाया, भाई खातम का मतलब होता है सील। तो आप सील ऊपर लगाते हैं लास्ट में लगाते हैं, लास्ट में जब आपका लेटर हेड खत्म हो जाता, लेटर हेड खत्म होने का तो आखिरी में सील लगाते हैं। ऐसा तो नहीं कि ऊपर सील लगा के नीचे मैटर लिख रहे, फिर जो चाहे मैटर लिख ले सकते, फिर प्रॉपर्टी आपकी मेरी आपकी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता। तो आखिरी में, यानी आखिरी में सील लगाई जाती है, यानी मतलब यह कि पूरे नबियों के सिलसिले के। और गुलाम अहमद कादियानी alhafiz.com एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर क्या किए एक साहब, अल्लाह जज़ा खैर दे, इन्होंने क्या किया, गुलाम अहमद कादियानी की जितनी किताबें हैं उन सबको उन्होंने स्कैन करके अपलोड कर दिया। क्योंकि आजकल ये लोग गायब कर रहे हैं, क्योंकि गुलाम अहमद कादियानी बात करते करते कुछ गलतियां कर दिया, तो गलतियों को छुपाने के लिए नए बुक निकाल रहे हैं। तो पुराने बुक मिल जाएंगे जिस पर शेख सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने डिबेट करके साबित किया था। तो alhafiz.com या .org में मिनो अन पूरे स्कैन करके डाल दिए गए, उसके अंदर पीले पीले रंग से हाईलाइट किया गया है जितने भी चीजें जिससे आप डिबेट कर सकते हैं। मैं इसलिए बात थोड़ा सा बता रहा हूं क्योंकि बात आ गई है। तो हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पर एक फितना मौजूद है, और फितने के वक्त पर सोना मुसलमानों की आदत नहीं है, गाफिल रहना मुस्लिम की आदत नहीं होती, चौकन्ना रहना है, यही हमें सलफ का तरीका मिलता। मुजादला होना है आपके पास मिसकंसेप्शन का जवाब होना जरूरी है। तो alhafiz.org या .com जरूर पढ़ते रहिए। इसके अंदर अरबी में किताबें हैं, जगह जगह पर उन्होंने बड़ी मेहनत की, अल्लाह जज़ा खैर दे, कौन है साहब ने मालूम। तो उन्होंने जगह जगह उसको पीले रंग से हाईलाइट कर दिया। उसके अंदर एक जबरदस्त कादियानी ने गलती कर दी। वो क्या है, उसने कहा खातम की बहस करते हुए उसने अपनी किताबों में लिखा कि बनी इसहाक यानी बनी इसराइल के खातमुन नबीयीन या खातमुर रसूल कौन है, ईसा अलैहिस्सलाम, यानी आखिरी रसूल, बनी इसराइल के आखिरी रसूल ईसा अलैहिस्सलाम है, उसने कह दिया। तो उसने आखिरी के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया, खातम। जब बनी इस्माइल के आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो बनी इस्माइल और बनी इसराइल यानी कि पूरे नबियों के खातम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उसने खुद जो है खातम का वर्ड इस्तेमाल किया है आखिरी के लिए, अफजल के लिए नहीं। क्योंकि उसने कहा जो बनी इसराइल के नबी आते थे, रसूल आते थे, अब उनका सिलसिला खत्म हो गया ईसा अलैहिस्सलाम पर। जब यहाँ पर तुमने आखिरी का माना लिया तो फिर कुरान मजीद में आखिरी का माना क्यों नहीं ले रहे। अब अगेन आपको एक डिबेटिंग पॉइंट मिला। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रसूल कहा, तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर वो नबी भी है, रसूल भी है। इनके फजीलत के लिए काफी है कि 950 साल तबलीग का काम किया। अल्लाह अकबर। हम अपने घरों के अंदर 1-2 दिन इस्लाह करते फिर थक जाते, कुछ दिन बोलते, बच्चों को बोलते, कोई अमल नहीं कर रहा है तो परेशान आते। नहीं, मायूस नहीं होना है। आप समझ रहे हैं कि अगर ये बात हक है तो आपका काम है बताते रहना जब तक के रूह परवाज ना हो जाए। हाँ, हिकमत से बताना है, आप अच्छे तरीके से बता, हो सकता है आज ने कल समझ में आ जाएगा। जल्दी नहीं करना है कि आज ही समझा देना है, जरूरी नहीं है, जल्दी समझ में नहीं आती बात। टाइम 950 साल भी लग सकते, 23 साल भी लग गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब समझाए तो उस वक्त पर अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला को तो 21 साल लग गए बात समझने। फतेह मक्का से पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम की फजीलत के लिए काफी है कि 950 साल उन्होंने तबलीग की, और नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, उसका नक्शा खींचा गया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे सूरह नूह सूरह नंबर 71 में कैसे कह रहे देखिए, यानी अल्लाह से शिकायत करते हुए कह रहे हैं, अल्लाह मैंने इनको ये बताया, अल्लाह मैंने इनको ये बताया, लेकिन ये कौम ऐसा सताई। कितना सताई अंदाजा लगाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगे ओहद में एक काफिर ने ताक कर पत्थर मारा, तो पत्थर आके सीधा मुंह को लगा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اس کے بعد ہاتھ ایسا رکھ کے دیکھتے ہیں تو خون نکل رہا ہے، پیشانی پھٹی ہوئی خون نکل رہا ہے، گالے مبارک پھٹا ہوا خون نکل رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہاتھ رکھ کے ایسا. تو کہتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیفیں یاد آ گئی. راوی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کہا کہ سیم تکلیف نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تھی، یعنی اس زمانے میں بھی لوگوں نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا مارا تھا، پتھر منہ پہ مارتے، تکلیف. اب اندازہ دیکھیں اس کا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہا اے میرے رب میں نے بلایا میری قوم کو رات اور دن، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری دعا سے تو میں بلا رہا اور وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، میں جب جب بلاتا ہوں تاکہ تو معاف کر دے، وہ اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھ لیتے ہیں پروردگار. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، وہ کپڑے ڈھانپ لیتے ہیں اور وہ اصرار کرتے ہیں، تکبر کرتے. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، میں نے سب کے سامنے بھی بلایا پروردگار. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، میں نے مجمع میں جا کے بلایا، الگ الگ سے بھی جا کر بلایا، راستہ اچھا نہیں ہے، بت پرستی کا راستہ اچھا نہیں ہے. وَفَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا دیکھو بارش رکی ہوئی ہے، پانی نہیں آ رہا ہے، پریشان ہے، استغفر اللہ کہو، واپس آ جاؤ، معاف کر لو. پھر آگے کیا ہے تو بتایا جا رہا ہے بہت آگے. پھر قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا، قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا، اور نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی اور انہوں نے، یعنی میں تو اپنا کام کیا پروردگار، لیکن لوگ نافرمانی کیے. واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا، لیکن وہ لوگ ایسوں کی پیروی کر رہے ہیں، نہ ان کو مال دے سکتے نہ لڑکا، اور وہ تو نقصان میں پڑے جائیں گے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، الٹا انہوں نے سازشیں کی پروردگار. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، الٹا انہوں نے کہا مت چھوڑو ان بتوں کو، نہ تم سوا بت کو چھوڑو، نہ سوا کو چھوڑو، نہ یغوث کو چھوڑو، نہ یعوق کو چھوڑو، نہ نصر کو چھوڑو. یعنی 5 بڑے بڑے بت انہوں نے بنا لیے تھے. یہ بتوں کو اتنا وہ لوگ چاہتے تھے کہ اللہ کے راستے سے بھٹک گئے. تو اس کے اندر اللہ اپنی شکایت رکھ رہے ہیں، اپنی شکایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں آئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر ایک نبی کو ایک دعوت مستجابہ تھی، لیکن انہوں نے استعمال کر لیا، لیکن میں نے استعمال نہیں کیا. میں نے اس کو چھپا کر رکھا ہے اپنے امتیوں کے لیے، قیامت کے لیے. جب لوگوں کو ضرورت ہوگی تو اس وقت پر میں وہ دعا کو استعمال کروں گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق وَإِنَّ شَفَاعَتِي نَائِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ، میری سفارش اس کو ملے گی قیامت کے دن جو شرک کر کے نہ آیا ہو. بدعت کرے گا تو حوض کوثر سے اس کو ہکال دیا جائے گا، شرک کرے گا تو سفارش سے محروم کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو اٹھا کر رکھ لیا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کو یہاں پر استعمال کر دیا، کہا کہ اللہ تو ان کو تباہ کر دے. اب اس کا جو نقشہ کھینچا گیا جو تباہی کا، سورہ ہود کے اندر آیتیں دیکھیے آپ، اس کے اندر ایک نقشہ کھینچا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ کتنے درد بھرے انداز سے وہ انبیاء اپنے قوم کو بلاتے تھے. یہ آیتیں پڑھنے سے پتا چلے گا کہ جو نبیوں والا راستہ ہے اس میں راحت ہے. جو بھی نبیوں کے راستے سے دور ہوگا وہ تباہی میں جائے گا، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ نوح علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو. رشتے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات ہی کام آئیں گی. کوئی بھی رشتے ناطے کام آنے والے نہیں. اس کے اندر بتایا جا رہا ہے نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اے نوح تم کشتی بناؤ. اب وہ شپ کیسی تھی، کشتی کیسی تھی، اس کے تفصیلات کے بارے میں علماء کرام کہہ رہے ہیں ایک بڑی کشتی تھی، ایک بہت بڑی شپ تھی، ایک بہت بڑی کشتی تھی. وہ سفینہ جس کو کہا جاتا ہے، اتنی تھی کہ جانوروں میں کے نر اور مادہ کو بھی رکھ لیا گیا تھا. اس میں جو بھی تھے ہر ایک پیر کو انہوں نے رکھ لیا تھا. یعنی اتنے سارے جانوروں کے جو بھی نر مادہ ہوتے تھے اس میں سے ایک کو مثال کے طور پہ رکھ لیا گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچ رہے قرآن میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اے نوح علیہ السلام آپ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے. اس سے علماء کرام نے کہا اللہ کے لیے آنکھ ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے
کشتی بنائی، ووحینا ہماری وحی کی نگرانی میں، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، اور جو ظلم کرنے والے ہیں یہ تو ڈوبنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی بنا رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْ، اب جو لوگ آ کر دیکھتے تھے یہ ڈیزرٹ ہے یا پانی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، شپ کیوں بنا رہے ہیں؟ دعوت کا کام چھوڑ کر، یہ تو دائی بن کر آئے تھے، اچانک نجار کیسے بن گئے، کارپینٹر کیسے بن گئے، کیا ہوا؟ دعوت کا کام چھوڑ دیے کیا؟ دین کا کام نہیں ہے؟ مذاق اڑا رہے تھے۔ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، نوح علیہ السلام نے کہا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسا کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ ٹائم آنے والا ہے، فسوف تعلمون، بہت جب تم جان لو گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، تنور سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ جوڑے جوڑے رکھ لیا کرو، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَا سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اور ہلاک کر دیا سوائے ان کے جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی طرف سے قول نافذ کیا تھا اور جو ایمان لائے، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، 950 سال محنت کے بعد چند ہی لوگ کلمہ پڑھے، تو کتنے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگ اثر لے رہے ہیں وہ نہیں دیکھنا چاہیے، آپ کا کام ہے بس بتا دینا، آپ کتنے ڈیل کلوز ہو رہے ہیں، آپ کا وہ جاب نہیں، آپ کا جاب ہے صرف مارکیٹنگ، اسلام کی مارکیٹنگ کر دینا، کوئی قبول کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اس کی مرضی، قیامت کے دن کو یہ نہ کہے کہ ہمیں بتانے والا نہیں آیا۔ اب اس کے بعد آگے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، چلو بسم اللہ کہہ کر اس کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، پانی آنے لگا، اتنا پانی آیا، اتنا پانی آیا کہ سمندر میں جیسے بڑے بڑے موجیں ہوتی ہیں، وہ طوفان کا پانی زمین سے نکلا، آسمان سے کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور وہ پانی جو ہے آج کے کئی سائنسدان کہتے ہیں کہ بعض پہاڑوں میں ایسے مخلوق مل رہے ہیں، وہ دیکھا جائے تو مخلوق سمندر کے ہیں، تو شاید وہ طوفان کے وقت پر آ گئے ہوں گے، ایسا بھی ایک ریسرچ چل رہا ہے، یعنی وہ پانی بعض لوگ کہتے ہیں پوری دنیا پر چھا گیا، لیکن مفسرین کی بہت بڑی رائے یہ ہے کہ ایک جگہ پر، ایک مخصوص ایریے پر یہ پانی بہت زیادہ، پوری دنیا میں ہے اس کا کوئی پروف نہیں ملا کہ پوری دنیا میں طوفان آ گیا تھا، نہیں، لیکن آیا تھا، بہت بڑا طوفان آیا تھا۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، ایسے موجیں آ رہے تھے، لگ رہا تھا پہاڑ ٹھہرے ہوئے، پانی کے پہاڑ ٹھہرے ہوئے۔ وَنَادَى، اب باپ کو اپنا بیٹا یاد آ گیا، اب دیکھیں کتنا درد بھرا یہ سین ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، صرف 2 لائنوں میں ایسا نقشہ کھینچا گیا، مفسرین بتاتے اتنے موٹے موٹے والیوم لکھ دیے، یعنی ایک باپ بچے پہ تڑپ رہا ہے کہ پوری قوم ڈوب رہی ہے، باپ کہہ رہا ہے اے نادا ونادا نوح ابنہ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، جبکہ وہ الگ الگ جا رہا تھا، کشتی میں نہیں آ رہا تھا، کہا میرے بیٹے یعنی ایمان لا لے اور کشتی پر سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، میرے بیٹے کافروں کے ساتھ مت ہو جا، قال سآوی الی جبل، اس نے کہا نہیں میں پہاڑوں پہ جاؤں گا، یہ پانی سے بچ جاؤں گا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں آنا ہے۔ کیا حالت ہے، یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لیں گے۔ قال لا عاصم اليوم، نوح علیہ السلام نے کہا نہیں بچائے گا میرے بیٹے، کوئی نہیں، آج کے دن کوئی بچانا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے بیٹے، الا من رحم، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، جس پر اللہ کا رحم ہوگا بیٹا وہی بچنے والا ہے۔ وحال بینہم الموج، ایک موج آتی ہے بیٹے اور
बाप के दरमियान। फखाना मिनल मोरकीन, डूब गया बेटा। वक़ील या अर्ज़ इब्लई माकी व या समाअ अक़लिई वग़ीज़ल माअ वक़ुदियल अम्रु वस्तवत अलल जूदी वक़ील बुअदन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने हुक्म दिया, कहा पानी चले जा, चले गया। अब नूह अलैहिस्सलाम का रोना। वनादा नूह रब्बहु फ़क़ाल रब्बि इन्न इब्नी मिन अहली। नूह अलैहिस्सलाम कहे, मेरे परवरदिगार, बेटा तो मेरे घर वालों में से था। व इन्ना वअदकल हक़, तेरा वादा सच्चा है। व अंता अहकमुल हाकिमीन, बाप को गम बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा भटक गया, जहन्नम जाएगा। क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ऐ नूह, ये तुम्हारे अहल में से कैसा हो गया? मोमिन होता है अहल वाला, कलमा पढ़ने वाला अहल होता है। वो आले बैत किसको कहते हैं? जो शिर्क ना करे। शिर्क भी कर रहे हैं, बिदअत भी कर रहे हैं, फिर बोले आले बैत आले बैत। फिर अबू लहब भी आले बैत है, वैसा बोले तो बता नहीं, वो आले बैत नहीं चलेगा। प्योर आले बैत होना है। मुताबी कर रहे हैं, फिर आले बैत बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। उसूल काफी लिख ले रहे हैं, आले बैत बोल रहे हैं। सहाबा को गाली दे रहे हैं, आले बैत बोल रहे हैं। ये कौन से आले बैत हुए? ऐसा नहीं। आले बैत माने ईमान से शुरुआत होती है उसकी। ईमान ही नहीं है तो खत्म, शिर्क आ गया, निफाक आ गया, सहाबा के बुग़्ज़ आ गया, हदीसों का इनकार आ गया, आयतों को तहरीफ कर दे रहे हैं, तो फिर ये नहीं हो सकता। अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, उसका अमल अच्छा नहीं था। यानी नाते काम नहीं आते, अमल काम आएगा। रिश्ते नाते, हम सैयद है, हम आले बैत से है, हमारा सिलसिला उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अमल, ईमान और अमल। फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म इन्नी अइदुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। ये नक्शा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम किधर रहने वाले थे? सीरिया, मिस्र, कूफा। कूफा, ये जो बगदाद और सीरिया के दरमियान एक एरिया, उसका नाम है जूसा। आज के दौर में इसको कहते हैं कूफा। आप अंदाजा लगाइए कि कूफा की जो कौम है कितनी सख्त थी। और आप जानते हैं कूफा 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 अल-कूफी, खासतौर से ये बात के ज़माने में अली रज़ी अल्लाह तआला को सताने वाले, हसन रज़ी अल्लाह तआला को जहर देने वाले, और अली रज़ी अल्लाह तआला को कत्ल करने वाले, और इसी तरह हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को झूठे वादे देकर बुलाने वाले, सब कौन थे? ये कूफी थे। अल-कूफी लायूफी मशहूर है। कहते हैं अगर हदीस मदीने से निकलती थी तो कूफा निकले थे कि एक बारिश की हदीस एक हाथ हो जाती थी। वैसे खतरनाक घड़ने वाले, वो कहते थे टकसाल घड़ने वाली, वहां पर इंडस्ट्रीज थे हदीसों को घड़ने वाले, वैसे खतरनाक जगह पर। तो यहाँ पर जो कूफा के जो रहने वाले थे, जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये मशरिक से फितने उठेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक जगह, एक खास किस्म की हटदर्मी पाई जाती है। आप अंदाजा लगाइए, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 950 साल तबलीग किए, तो वो जाहिर बात है एक खास किस्म की नस्ल उधर एक पल रही है। और वहीं से वो जो कूफा का जो पट्टी है, इस पर जरा हमेशा से जब भी आप हदीस पढ़ते हैं तो उस वक्त पर ये टॉपिक आता है कि कूफा के जो मुहद्दिस, ये जो रावी हैं, ये रावियों को लिया जाएगा नहीं लिया। तो आप उस अंदाजा लगाइए कि इसकी तारीख पूरी रिफ्लेक्ट होती है, पीछे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सिरा जाता है। तो अपने दीन और ईमान के बारे में जब आप रिसर्च करने निकलते हैं तो वो रावी जो कूफा के होते हैं जरा ठोक ठोक कर लेने की कोशिश करिए, ताकि कहीं आप लोग हदीस सही और ज़ईफ में फर्क ना करके कहीं भटक ना जाए, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबलीग की, लेकिन असल में अब सवाल यह है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में शिर्क आया कैसे? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, सूरह बकरा नंबर 2 आयत नंबर 213 की तफसीर में, कि अशरत कुरून, 10 करन थे। आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 10 करन के बाद, करन का माना एक माना है सदी, 100 साल। तो अगर 10 करन का मतलब ये निकला 100 साल, मतलब 1000 साल, यानी 1000 साल गुजरने के बाद। करन का माना एक माना है नस्ल, जनरेशन, यानी एक जनरेशन गुजर, तो 10 जनरेशन गुजरने के बाद। अब उस जमाने का जनरेशन क्या था अल्लाह बेहतर जानता है, क्या लेवल का था। तो दोनों भी माने मुराद लिए है अलग अलग मुफस्सिरीन ने। 10 करन गुजरने के बाद नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आजस आने से पहले लोगों में शिर्क कैसे आया कि शैतान आया। शैतान जो अच्छे रास्ते से भी आता, जो नेक आदमी होता है उसको नेक रास्ते से आता, जो बुरा आदमी होता है, शैतान जो है नेक आदमी के पास आकर ये नहीं बोलता शराब पी लो, उसको मालूम है शराब नहीं पिएगा। एक एवरेज जो मुस्लिम है वो फौरन शराब तो नहीं पिएगा, उसको मालूम है कहां से आना। वो कहता है ये बहुत अच्छी बिदत है, अरे ये बात सही, औलिया कराम की इज्जत, तुम औलिया कराम के पास से गुजरते सजदा नहीं करते, ये लोग दिन के लिए क्या क्या नहीं करे, अरे हाओ बोलते गिर जाते। मतलब नेक आदमी बेचारा औलिया को बहुत चाहता, जो चीज चाहता ना उसी से वो पलटी मारता। जिस चीज को आप चाहते हैं शैतान वहीं से दिमाग बनाता। वो आदमी कभी ये गौर नहीं करता मैं जो काम कर रहा हूं उसका प्रूफ भी देख लूं, बगैर प्रूफ देखे के
وہ جذبات میں آ کے فیصلہ لیتا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس بھی شیطان سے آیا, آ کر پہلے کہا اتنے نیک لوگ مر رہے ہیں اور تم لوگ کیا کر رہے ہو, کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں, بس ان کی یادگار میں تصویریں بنا لو. اسی لیے کہتے ہیں نیک لوگوں کی تصویریں اگر اٹھا کے میموریز کے لیے رکھ رہے ہیں تو علماء اکرام نے کہا حرام ہے. مطلب اگر آپ کوئی عالم کو بہت چاہتے ہیں یا کوئی دیندار کو بہت چاہتے, اس کی فوٹو کو آپ اٹھا کے رکھ لے رہے, یہ دیندار کی فوٹو ہے, تو آج نہیں تو کل آپ کی نسل میں کوئی شرک میں جا سکتا. ارے ہمارے ابا بہت عزت کرتے تھے, ارے ان کے پاس بہت کراماتی بابا تھے. تو یہ تصویر دین داروں جو نیک ہوتے ہیں ان کی تصویروں کو آپ اگر سجا کر کہیں اٹھا کے میموریز کے طور پہ رکھے, اس لیے کہ میموریز کے لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے, شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے, شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور سے کہا میموریز کے لیے اگر کوئی تصویر رکھتا ہے تو وہ جائز نہیں. ہاں تعلیم کے لیے کہیں رکھے, آپ یوز کریں, پھر اس کو دیواروں پہ ٹنگا دیے, پھاڑ دیے, تعلیم کے لیے, تعلم کے لیے, تبلیغ کے لیے, تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کی اجازت ہے. اگر تبلیغ کے لیے مدد ہو رہی ہے, ظاہر بات ہے اس میں کوئی اٹھا کے تو نہیں رکھتا. تبلیغ کے لیے جب رکھتا ہے آدمی, تبلیغ کے لیے جب آدمی جو تصویریں یا فوٹوگرافی استعمال ہوتی ہے تو اس کو ایسا تو اٹھا کے جو ہے نا کوئی پمفلیٹ اٹھا کے جو ہے نا اپنے وائلٹ میں رکھ کے اس کو روزانہ جو ہے نا میں بہت بڑے مدنی عالم ہیں ان کو دیکھے تو میری بات, ایسا تو غلط بات ہے. یادگار کے لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے یادگار کے لیے رکھتا ہے, شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ یادگار کے لیے, اس کی تقدیس کے لیے, اس کو بڑا سمجھ رہا ہے, ارے کیا تصویر رکھے تو میرے کام بن جاتے, یہ تصویر رکھے تو برکت آ جاتی, یہ سب خیالات آ سکتے. اسی لیے میموریز کے لیے گھروں میں اگر آپ کے تصویریں یادگار کے لیے رکھے ہوئے شادی وغیرہ کے تو سب پھاڑ دیجیے, میموریز کے لیے رکھنا جائز نہیں. صرف شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی ہے تبلیغ کے لیے, نشر و اشاعت کے لیے, فوٹوگرافی یا ریکارڈنگ یادگار کے لیے اجازت نہیں دی کسی بھی عالم نے. اگر کہیں پر بھی یادگار کے لیے مان لو تبلیغ کے لیے تصویریں روکتے لیکن ان کے یادگار کی تصویریں گھروں میں رکھی ہوئی رہتی, یہ تعجب کی بات ہے. الٹا فتوا الٹا فالو کر رہے ہیں. تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو شرک آیا وہ کیسے آیا؟ پہلے انہوں نے نیک لوگوں کی تصویریں بنائی, کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اس کو تراشنا شروع کیا. پھر اس کے بعد بولے خالی تراشنے سے کیا ہوتا, کبھی کبھی سلام بھی مار لیا کرو. اب وہ جاتے آتے تھوڑا احترام ہوتے ہوتے کب وہ سجدے میں گئے پتہ ہی نہیں, کیونکہ آہستہ آہستہ آتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے, خطوات الشیطان, شیطان کیسا آتا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ آتا ہے. پہلی مرتبہ اچانک بڑا گناہ نہیں کرتا آدمی, پہلے جو ہے سلام کلام آہستہ سے تعلقات بنتے, بعد میں کب بڑا گناہ ہو جاتا پتہ ہی نہیں چلتا. تو شیطان کیا کرتا ہے, خطوات الشیطان, تو پہلے ہی جو ہے آدمی اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے تو بعد کے سارے فتنوں سے بچ جائے گا. نوح علیہ السلام کی قوم اتنا شرک میں گئی کہ آخری میں نوح علیہ السلام کو انہوں نے ستایا, لیکن کہا انہوں نے کہا لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا, کہ یہ بت ہے ان کو مت چھوڑو لیکن نوح علیہ السلام کو مارو. یہاں تک کہ پتھر پھینک کے مارے منہ پر, تو منہ سے خون, پورے چہرے پر خون تھا, جیسا کہ جنگ احد کے وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیفیت تھی, وہ کیفیت تاری. اور جو اب آخری میں بہرحال نوح علیہ السلام نے جب سمجھایا, بہت محنت کی, آخری میں انہوں نے بددعا دی, اللہ تعالیٰ نے ایک طوفان جاری کیا. بہرحال اس میں سے جو بچ گئے, تو کہتے ہیں اب دنیا میں جتنے بھی ہے, قرآن مجید پڑھنے سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اب نوح علیہ السلام کی جو قوم بچی اسی سے آگے کی نسل چلائی. یہ قرآن مجید میں پتا چلتا کہ یہی ذریت اب باقی ہے, قرآن مجید میں کہا گیا. تو اس سے علماء کرام نے کہا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے, ایک کا نام حام, ایک کا نام یافس, ایک کا نام سام. سام سے نکلے, یہ سیریا سے لے کے سری لنکا تک, یہ جو پٹی پہ آپ کو سولے نظر آ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں سام, سیمیٹک ریلیجن جو فالو کرنا. حام مانے کوئلے کو کہتے ہیں عربی زبان میں. حام یعنی یہ افریقہ کے جتنے کالے ہیں ان کی نسل کہاں سے آئی, حام سے آئی. اور یافس کی نسل سے یہ روم کے جتنے آپ دیکھ رہے ہیں, خاص قسم کا ایک خاص قسم کے یہ جو وائٹ ایک رنگ ہوتا ہے آپ کو جو رومیوں میں نظر آتا ہے, جو بعد میں امریکہ اور یورپ, پورے یورپ کے اندر جو پھیلے ہوئے ہیں, یہ پورے یافس کی نسل کے. اور یافس کے نسل میں خاص قسم کی شرارت بھری بھی ہے, کیونکہ انہی کی نسل سے یاجوج اور ماجوج بھی ہے. یاجوج اور ماجوج عربی زبان میں کہتے ہیں اجت النار, جیسے آگ بھڑکتی ہے اس سے نکلا ہے یاجوج اور ماجوج, کیونکہ یہ لوگ خاموش نہیں بیٹھتے, کبھی ادھر کچھ نہ کچھ فتنہ کرتے رہتے. عربی زبان میں کہتے ہیں ایسا آدمی جو فتنہ باز ایک جا بیٹھتا ہی نہیں, کبھی ادھر گیا, کبھی اس کو ستایا, کبھی اس کو ستایا, کبھی بولے اجت النار, یاجوج ماجوج. یہ یاجوج ماجوج ہے, خاموش بیٹھتے رہے. آخری میں ذوالقرنین نے کیا کیا, ان کو اٹھا کے ایک ایسی دیوار کے پیچھے اللہ کے حکم سے کہ وہ نحاس والی ایک مخصوص قسم کی آتون زبر الحدید والی ایک دیوار کے پیچھے ان کے ڈالا, تب جا کے دنیا ان کے شر سے بچی. یہ جو نسل سے آئے وہ یافس کی نسل ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یورپ امریکہ کے یہ افراد میں یہ لوگ اچانک کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار ایسی قائم کرے, کروڑوں لوگ مر گئے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا کر دی, کبھی غصے میں آ گئے. پھر اچانک یہ لوگ اتنا کنٹرول کر لیتے ہیں نا, پھر یہ لوگ پھر تھوڑے دنوں میں دیکھیں گے تو پھر سیٹل ہو جاتے ہیں لوگ. عجیب قوم ہے, یعنی ایک الگ ہی صلاحیت والی. سام والے لوگ بالکل ٹھنڈے لڑ لیے, لڑ رہے ہیں, خالی نیوز لیتے رہتے سوپ کی, ادھر لڑ رہے کہتے. افریقہ کے لوگ غصے میں آتے لیکن کرتے کچھ بھی نہیں, بہت غصے میں آتے لیکن کرتے بہت دل کے نرم رہتے. اللہ نے ہر ایک, ابن خلدون پڑھیا, مقدمہ ابن خلدون پڑھیے, کس کی نفسیات کیا ہے, کون کیسا رہتا ہے, یہ روم کے لوگ کیسے رہتے ہیں. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا نقشہ کھینچا, جب وہ مصر گئے تو رومیوں سے ان کا سابقہ پڑھا تو صحیح مسلم کے اندر ہے, کہا کہ
یہ قوم میں یہ خصوصیت ہے. پڑھی آپ صحیح مسلم کی، میرا خطبہ ہے اسلام ان یورپ، اسلام ان امریکہ، اس پر میرے خطبے ہیں، اس کے اندر میں نے ڈیٹیل میں بتایا اس قوم کے بارے میں. قرآن اور صحیح حدیث میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ سب، اور خاص طور سے مقدمہ ابن خلدون میں 600 پیجز لکھے ہوئے ہیں کہ کون سی قوم کے اندر کیا خصوصیت ہے. جاننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بیک گراؤنڈ جب آپ جان لیتے ہیں تو ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم، کیسے آپ ڈیل کرنا پتا چلے. زیادہ غصہ آیا تو ڈرنا، تھوڑا ٹکے ہو سکتا ٹھنڈا ہو جاتا، پھر ڈیل کر لے سکتے. بات دیکھنے میں غصے میں نہیں آتے لیکن خطرناک طریقے سے پالیٹکس آپ کے ساتھ کھیل کے نکل جاتے. تو ذرا آپ کو معلوم ہوتا چوکا. تو مقدمہ ابن خلدون پڑھنے سے لوگوں کے نفسیات کو جان کر ان سے ڈیل کرنا آپ کے لیے آسان ہوتا. علماء کرام نے ہر میدان میں کتابیں لکھی. اورینٹلسٹ کہتے ہیں کہ سائیکالوجی پر، ہاؤ ٹو ڈیل ود دا پیپل پر سب سے پہلی کتاب دنیا میں اگر تفصیل سے لکھی گئی تو مقدمہ ابن خلدون ہے. اور اورینٹلسٹ کو ایسا پڑھتے جیسا ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، اس کتاب کو ایسا مسلسل پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، پابند پڑھ کے ہاؤ ٹو ڈیل ود دا پیپل، اس کو اس میں سے پوائنٹ نکال کے آج جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے نام پہ یا چینج مینجمنٹ کے نام پہ یا انٹر پرسنل لائف اسکل کے نام پہ جو کورسز آ رہے ہیں، اس کی پوری جڑ آخر میں کتاب جاتی ہے. تو آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تینوں بیٹے، پہلے نسل اگر ہم جان لیں گے تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اب اس کے بعد پھر یہ جو بتوں کا سلسلہ تھا وہاں تو ختم ہوا، لیکن قوم سمود آپ نے قرآن مجید میں بار بار پڑھا. سورہ ہود کے اندر آپ دیکھتے ہیں قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا. تو دونوں کو سمجھتے جائیے. قوم عاد کی طرف ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا. نوح کا معنی کیا ہے؟ بعض علماء کرام نے کہا اس کا معنی نوحہ معنی غم کی ایک شکل ہے، یعنی نوح علیہ السلام. بعد نے کہا، لیکن سب نے کہا نہیں بھائی وہ لینگویج تو وہاں پر عبرانی تھی تو کچھ اور معنی ہوگا، واللہ اعلم. ہود معنی ہدایت دینے والے، اگر وہ معنی. صالح معنی نیک. ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا. اب اگر آپ ایسے دیکھیں گے، یہ کعبہ ہے، یہ مدینہ اگر ہے، تو یہ جدہ سے اگر آپ یمن سے جائیں گے ایسے جا کے آخری میں وی کی شکل میں، یہ نبیوں کا بہت بڑا بیلٹ ہے. یعنی یہاں پر ہود علیہ الصلوۃ والسلام، یمن اور سعودی عرب کے درمیان جو ایریا پایا جاتا ہے، اس کو قرآن مجید میں احقاف، سورہ نمبر 46 کا نام کیا ہے؟ احقاف. احقاف مانے ریت کے بڑے بڑے پہاڑ جیسے ٹیلے جو آخر میں جا کر ایسا ہو جاتے. اگر آپ احقاف میں جائیں گے تو بہت ہی خوبصورت مٹی کے پہاڑ ہیں، مضبوط پہاڑ ہیں، معمولی نہیں، ریتیلے پہاڑ ہے لیکن بعد ریتی جمع ہو کے مضبوط چٹان کیسا بن جاتی ہے، ویسے جا کر ایسے ہونے والے، یعنی سینڈی ٹریکس جو جا کر تھوڑا سا کرو ہوتے ہیں، اس کو عربی زبان میں حقفن کہتے ہیں، یعنی تھوڑا سا کنارہ لینے والے، بہت ہی خوبصورت. تو ان کو بڑا فخر ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے چیزیں دی ہیں. تو اس کے اندر وہ رہتے تھے، گھر بنا کر رہتے تھے، کہتے یہاں تو طوفان بھی نہیں آئے گا، تو مضبوطی سمجھتے تھے. یہ یمن اور سعودی عرب کے درمیان یہ ایریا ہے، اس کو الربع الخالی بھی کہتے ہیں. الربع الخالی یعنی ایک ایسا ربع مانے چوتھائی حصہ جو خالی پڑا ہوا ہے. کئی دنوں تک مسکنسپشن یہ تھا کہ شاید عذاب ادھر آیا، بات ایسی نہیں ہے. علماء کرام نے کہا عذاب احقاف میں آیا، ربع الخالی کے ایریا میں نہیں آیا. لیکن ربع الخالی میں آیا نہیں آیا اختلاف چل رہا ہے. بہرحال احتیاط کرنا چاہیے، جہاں پر بھی عذاب ہو وہاں پر ہم کو سیر و تفریح کی نیت سے جانے کی اجازت نہیں. اور جہاں پر بھی عذاب آتا ہے تو کیا وہاں پر عبرت لینے کے لیے جا سکتے ہیں کیا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے قل سیروا فی الارض، تم زمین میں چلو اور پھرو اور دیکھو کیسا ہوا ان کا حال. تو علماء کرام کہہ رہے ہیں اس سے پتا چلا کہ آدمی اگر نصیحت لینے اور عبرت لینے، موعظت لینے اگر جا رہا ہو تو اس کے لیے اجازت ہے. لیکن ایک حدیث ہے جسے پتا چلتا ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا گزر ہوا مدائن صالح، مدائن، اب دیکھیں یہ کعبہ، اب اگر آپ ادھر رکھیں تو ادھر سے ایک ایسی پٹی جا رہی ہے، یہ یمن اور سعودی عرب کے درمیان، یہاں پر ہے قوم عاد کا ٹھکانہ. عاد یعنی ہود علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر بھیجے. ادھر سے ادھر یہاں پر آپ کو ملے گا بحر احمر، ادھر ملے گا مصر. اب آپ ادھر جب جائیں گے کونے میں بحر احمر کے بالکل قریب، یعنی کعبے سے بالکل قریب، تو گویا کہ کعبہ ایسے جا کے ایسا دال کی شکل میں، تو دال میں کعبہ ہے، نیچے جو ہے قوم عاد ہے، اور یہاں پر جو ہے قوم سمود کو کہتے ہیں مدائن صالح. مدائن مانے مدینے کی جگہ، مدینہ مانے سٹیز، ایریے، یعنی یہاں پر صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے ایریے تھے. اور ایک ہے اوپر جائیں گے آپ ادھر جارڈن، مدائن شعیب، یہاں پر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایریے ہے. عذاب ادھر بھی آیا، ادھر بھی آیا، ادھر بھی آیا. یہاں تبوک ہے، اوپر تبوک سعودی عرب کا بارڈر. اوپر جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے ادھر سائڈ پہ جارڈن ملے گا، جارڈن، اور ادھر سائڈ پہ سیریا کی پٹی ہے، پورے نبیوں کی پٹی ہے. یہاں نوح علیہ الصلوۃ والسلام، کوفہ، یہاں نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر آیا یہاں پر کوفہ اور سیریا کے درمیان، ادھر ایک موصل نامی ایریا. پہلے یہاں تھے، بعد میں کہا نہیں مصر چلے گئے، کسی نے کہا نہیں مصر میں ہی تھے، الگ الگ قول ہے. ادریس علیہ السلام، ادھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تو سیریا تو پورے نبیوں کی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کریں آپ، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، داؤد علیہ السلام کی، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی.
اب یہاں پر جو ہے جارڈن سے بالکل ذرا نیچے اتریں گے، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام 2 جگہ پر نبی بنا کر بھیجے گئے، ایک ناپتول میں کمی کرنے والی قوم، ایک تکبر میں پھنسی ہوئی قوم، ایک کو قرآن مجید میں اصحاب الایکا کہا، درخت کے نیچے بیٹھنے والی قوم، اصحاب الایکا، بادل میں سے ایک آگ آئی اور آ کر جلا کر چلے گئی، اس کو کہتے ہیں مدائن شعیب، یہاں پر اصحاب الایکا ہے۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 جگہ پر نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، تو یہاں پر ہی ہے قریب میں۔ نیچے آتے ہیں تو یہ مدائن صالح یعنی قوم سمود، اور ان کو اصحاب الحجر بھی کہتے ہیں کیونکہ کعبے کے بالکل قریب تھے۔ ہجر یعنی کعبے کے پاس جو چھوٹا سا ایک ایریا چھوٹا ہوا ہے کعبے کے پاس، اس کو ہجر کہتے ہیں، ہجر سے قریب رہنے والے۔ اور ایک معنی ہے پتھروں، پورا پتھر کو، ایک بڑا پہاڑ ہوتا تھا، وہ پہاڑ کو پتا نہیں اس زمانے میں کیسا تراشتے تھے، وہ پہاڑ کو ایسا سوراخ کرتے تھے کہ اندر گھر بن جاتا تھا پورا، تو وہ لوگ کہتے تھے اس میں تو کبھی بھی زلزلہ نہیں آئے گا، تکبر میں رہتے تھے۔ اور وہ بہت لمبے چوڑے تھے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام اگر 147 فیٹ کے ہے تو حدیث میں ہے آہستہ آہستہ کم ہوئے، لیکن اتنا بھی کم نہیں ہوئے کہ جیسا آج ہم ہیں ویسا نہیں، ہم سے بھی زیادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بطشن فنقبوا فی البلاد، اللہ تعالیٰ کفار قریش سے کہہ رہے ہیں تم بہت چھوٹے ہو سائز میں، تم کو اتنا تکبر ہے، بڑے بڑے سائز والے لوگ کچھ نہیں کر سکے ہمارے نبیوں کا، تم کیا کر لو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ قاف کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، وہ تم سے بھی خطرناک تھے، تو وہ لوگ اس زمانے میں کیسا پہاڑ کو تراشتے تھے، اس کے اندر گھر بناتے تھے، ان کو کہتے ہیں مدائن صالح، مدائن شعیب، اور نیچے عاد۔ اب سوال یہ ہے کیا یہاں تفریح کے لیے جانا تو غلط ہے، بالکل تفریح تو جانا بالکل غلط ہے، لیکن اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے کے لیے ان ایریوں میں جاتا ہے تو جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ پھر ایک حدیث پڑھتا ہوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں کہیں پر بھی عذاب آئے وہاں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزرے کوفہ کے پاس، تو بولے ارے یہ ایریے میں تو بندروں جیسا بنا دینے کا عذاب آیا تھا، قوم پر بندروں جیسے بنا دینے کا عذاب آیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نماز نہیں پڑھی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر گھومنے جائیں گے تو 2 نمازوں کے درمیان گھوم کے آ جانا پڑتا، ٹائم لائن بنا کے، کیسا گھومتے جی؟ جلدی جانا یعنی فجر پڑھتے جانا، گھوم کے پھر ظہر سے پہلے آ جانا، یعنی تو مسافر ہے بول کر آ کے اثر پڑھ لینا، اتنی دیر میں نہیں پہنچے تو بہت بڑا ہے وہ ایریا، جانے کو ہی ٹائم لگے گا۔ تو اسی لیے بعض علماء کرام کے 2 قول ہیں، کہتے ہیں نماز مکروہ ہے، حرام نہیں۔ اب جن کے پاس مکروہ ہے مطلب ناپسندیدہ، یعنی ہاں نماز ہو جاتی ہے لیکن پسند نہیں کیا گیا، تو وہ لوگ گھومنے چل جاتے۔ لیکن جن کے پاس یہ فتویٰ ہے نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ہی باطل ہو جاتی، وہ کہتے ہیں وہاں جانا ہی نہیں، اس لیے فتویٰ الگ الگ ہو گیا، علماء کرام کا فتویٰ الگ الگ۔ لیکن بعض علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا گزر جائے تو نصیحت لیتے گزر جائے، الگ سے انیشیٹ نہ کرے، یہ بھی ایک فتویٰ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب گزرے تو دیار سمود درمیان میں پڑ رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں سے روتے ہوئے گزرنا ہے، اگر گزرے بھی تو کہتا روتے ہیں کہ نصیحت لینے کے لیے، یہاں خوش ہو کر ارے ہم دیکھو یہ سب چیزیں دیکھ کر آئے، تو ہنسی مذاق یا گھومنے کی جگہ کے جانے کا یا کوئی زیارت کا یا کوئی وزٹ کا یا تفرج کا یا کوئی سیر و تفریح کے حساب کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں پر عذاب آیا ہے، لہذا تم یہاں پر روتے ہوئے گزر جاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو منہ پر ڈال لیا اور اس ایرے سے گزر گئے۔ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب کا سلسلہ باقی رہے تو کہ ہم پر نہ آ جائے، یعنی اتنا ڈرنا چاہیے۔ اس سے پتا چلا کہ جتنا ہو سکے، ہم لوگ مدینہ سٹی سے ایک مرتبہ پوری بس تیار کر کے نکلے تھے، اچانک اختلاف ہو گیا جانا نہیں جانا، پھر وہ بس کو پلٹا کے دوسرے پہ لے کر چلے گئے، یعنی کہ احتیاط کرواتے علماء کرام، احتیاط کرواتے ہیں ایسی جگہوں پر جانتے، جہاں کہیں پر بھی عذاب آتا ہے تو وہاں پر ایسا لگتا ہے جیسا کہ آج بھی وہاں پر کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب بھڑک رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، تب وہ ایگزیکٹ جارڈن میں کون سا ایریا نہیں ہوا، لیکن بہت دنوں تک لوگوں کو مسکنسپشن تھا البحر المیت، ڈیڈ سی، جو جارڈن کے پاس ایک ایریا ہے سدوم، تو وہاں پر تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر جانا چاہیے نہیں، کیونکہ وہاں پر 10 ٹائم زیادہ ہے کھارا پن، دوسرے سمندروں کے مقابلے میں 10 ٹائم کھارا پن زیادہ، اور وہاں پر مچھلیاں زندہ نہیں رہ پاتی، اس لیے اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، یعنی کوئی لائف ہے ہی نہیں۔ لیکن وہاں پر علاج کے لیے سب سے بیسٹ جگہ ہے، کہتے ہیں بعد جسم پہ بیماری آتی ہے ایک خاص قسم کی جس سے باریک پھنسیاں ہوتے، تو کہتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ کھارا ہو وہاں کی ساحل پر اگر لیٹیں گے گرمی میں تو ہی وہ بیماری جائے گی، خاص طور سے یورپ کے وہ لوگ جو برفوں میں رہتے ان کو دھوپ نہیں ملتی، ان لوگوں کے لیے بیماری پیدا ہوتی ہے، تو ان کو سجیسٹ کیا جاتا ہے، تو وہاں پر بحر میت میں بہت بڑا بزنس چل رہا ہے اور لوگ آ کر علاج کر رہے ہیں، اور اس کے جو پروڈکٹس ہیں وہ پروڈکٹس نکال کر جلد کے امراض کو یوز کیا جا رہا ہے، تو فتویٰ آیا، علماء کرام کے پاس
فتوا भेजा गया क्या ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए नहीं चाहिए। आज के दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यहाँ की नमक मिलाई जा रही है, यहाँ का पानी मिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से शिफा हो रही है। तो उलमा इकराम से पूछा गया क्या ये इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो फतवा ये आया कि एक भी दलील नहीं है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब आया था वो बहरे मय्यत में आया था। जब तक प्रूफ नहीं है हर चीज हलाल है, उसूल ये है। हाँ, जॉर्डन में एक एरिया में ऐसा आया था, वो एरिया के हद तक ही उसको मुकर्रर किया जाएगा। बहरे मय्यत से, डेड सी से अगर कोई प्रोडक्ट्स या अगर वहां पर जाते हैं तो जायज है। तो ये चंद मालूमात थी अजाब वाली कौमों के ऊपर जो जो हालात आए हैं उससे रिलेटेड। अब हूद अलैहिस्सलाम ने समझाया लेकिन वो लोग नहीं सुने। सूरह मारिज में, सूरह हाक्का में नक्शा खींचा गया कि 7 दिन लगातार, समानियत अय्याम, 8 दिन लगातार उन पर हवाएं चलती रही। फिर उसके बाद वो लोग कैसे बड़े बड़े जिस्म डोल वाले थे ना, जैसे पपाई का दरख्त आपने देखा, पपाई का दरख्त जब तक ठहरा हुआ रहता पपाई देता है, लेकिन जब वो पपाई का दरख्त गिर जाता है ऐसा दबाए तो फुसफुसा हो जाता। तो अल्लाह ताला ने नक्शा खींचते हुए कहा वो ऐसे पड़े हुए थे जैसे कोई फुसफुसी चीज है। अल्लाह ताला ने ऐसे पलटा दिया। और वो कौम समूद, जब उनसे कहा गया कि ये जो ऊंटनी आई है इसका एहतराम करो, तुम अपने लिए एक पानी मुकर्रर करो, बारी मुकर्रर करो, उसके लिए एक पारी मुकर्रर करो, लेकिन सूरह शम्स के अंदर अल्लाह ताला ने उनका नक्शा खींचा, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तुल्लाहि व सुक़ियाहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रुहा। और सालेह अलैहिस्सलाम पुकार रहे थे, ये देखो ऊँटनी है, एहतराम करो, एहतराम करो। एक शकी आदमी बड़ा और उसने ऊँटनी का जो पैर होता है, पीछे जो पिंडली होती है वहां पर एक रग होती है, उसको काट दिया। जैसे ही काटते ऊँटनी गिर जाएगी। तो उसके बाद अल्लाह का अज़ाब आया, एक चीख आई, एक जलजला आया, जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे जो पहाड़ों के अंदर थे वो समझते थे यहाँ पर जलजला आएगा तो पहाड़ कैसे हिलेगा। वो चीख जब आई तो चीख से ही मर गए, वैसा जलजला आया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कादिर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कहर को दावत में नहीं देना चाहिए अपने गुनाहों के जरिए। हमेशा माफी माफी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये तरीका अपनाना चाहिए। और असहाबुल ऐका पर कैसा आया, एक दिन शदीद गर्मी पड़ी तो वो लोग पूरे के पूरे अपने घरों से आए। अचानक एक बादल आ रहा था तो वो लोग बहुत खुश हो गए, बादल आ रहा है शायद बारिश आएगी। उसमें से एक आग आई, सबको जलाकर चले गई। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अजाब को जो कौम दावत देती है उनका ऐसा ही खतरनाक हशर होता है।